جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملک میں ایک ہی روز الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ عدالت ہے یا پنچایت ہے۔ ہم عدالتی جبر کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا، کل بلاول بھٹو تشریف لائے تھے۔ بلاول بھٹو مفتی عبدالشکور کی وفات پر تعزیت کے لیے آئے تھے۔ میری بلاول بھٹو اور ٹیلی فون پر آصف علی زرداری سے بات ہوئی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت اور وزراء نے فون پر بات کی۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ آئین کی روح سے 90 دن میں انتخابات کرانا ناگزیر ہیں، لیکن عمران خان کسی طریق پر اتفاق کر لیں تو صحیح ہے۔ جس شخص کو سیاست سے باہر رکھنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ اسے سیاست کا محور بنا رہی ہے۔ عدالت جس اختیارات کے تحت دھونس دکھا رہی ہے وہ اس کا اختیار نہیں رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ عمران خان سے بات کریں اور الیکشن کی کسی ایک تاریخ پر اتفاق کریں۔ ہم نے موقف دیا ہے کہ عدالت اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ عدالت ہے یا پنچایت ہے۔ انہوں نے کہا، جس بینچ پر عدم اعتماد کیا ہے اس کے سامنے میں پیش ہو جاؤں؟ اس بینچ پر پارلیمان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور متعدد قراردادیں منظور کی ہیں۔ اٹارنی جنرل بھی عدالت کو بینچ پر عدم اعتماد کا بتا چکا ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم کا کہنا تھا کہ عمران خان کو 4-5 مقدمات کا سامنا ہے، وہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ عدالت عمران خان کے لیے لچک پیدا کر سکتی ہے تو ہمارے لیے کیوں لچک پیدا نہیں کر سکتی؟ سپریم کورٹ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے۔ ہم انصاف کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے ہتھوڑے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم عدالت کے اس جبر کو تسلیم نہیں کرتے۔ جبر سے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ واضح فریق کا کردار ادا کر رہی ہے۔ واضح فریق بن رہے ہیں تو پھر سیاست میں آ جائیں۔ ٹویٹر کے مالک ایلون مسک آج کل ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ سے خوش نظر نہیں آتے۔ در حقیقت ایلون مسک نے مائیکروسافٹ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا انتباہ کیا ہے۔ ٹویٹر کے مالک کی جانب سے یہ انتباہ ایک ٹویٹ کے جواب میں دیا گیا۔ اس ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ مائیکروسافٹ نے ٹویٹر کو اپنے اشتہاری پلیٹ فارم سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کمپنی ٹویٹر کی API فیس ادا نہیں کرنا چاہتی۔ اس ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے ایلون مسک نے کہا کہ وہ غیر قانونی طور پر ٹویٹر ڈیٹا استعمال کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ یہ مقدمے کا وقت ہے۔ اس سے قبل مائیکروسافٹ نے کہا تھا کہ 25 اپریل سے ملٹی پلیٹ فارمز کی سمارٹ کیمپین میں ٹویٹر کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ صارفین مائیکروسافٹ کے سوشل مینجمنٹ ٹولز کے ذریعے ٹویٹر اکاؤنٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تنازعہ اس وقت سامنے آیا ہے جب ایلون مسک کی جانب سے اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI ٹیکنالوجی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نئی کمپنی اوپن AI نامی کمپنی کا مقابلہ کرے گی جس میں مائیکروسافٹ کی جانب سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گن پوائنٹ پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سر پر بندوق رہی تو اتحادیوں کو نہیں منا سکوں گا۔ اقلیت کا فیصلہ مسلط کرنے کے فیصلے کو بندوق کی نوک سمجھتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر کہا کہ جب تک 3-2 کا فیصلہ ختم نہیں ہوتا ہم اسے بندوق کی نوک سمجھیں گے۔ اتحادیوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ گن پوائنٹ پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک صوبے میں الیکشن ہونے کا اثر باقی 3 صوبوں پر پڑے گا۔ مسائل کا حل نہیں نکالتے تو وفاق اور جمہوریت کو خطرہ ہے۔ کوشش ہے کہ مل بیٹھ کر عوام کی مشکلات کا حل نکالیں۔ چیئرمین پی پی نے کہا کہ شروع سے یہی موقف رہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ آج جو صورتحال ہے کہ 90 دن کی خلاف ورزی ہم نے نہیں کسی اور نے کی۔ آدھے سے کم قومی اسمبلی ارکان نے استعفے دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر بھی الیکشن نہیں ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پشاور، لاہور، سندھ ہائی کورٹ سے استعفوں پر اسٹے آرڈر لیا گیا۔ ہم کل بھی 1 یونٹ کے خلاف تھے اور آج بھی اس کے خلاف ہیں۔ عمران خان دور میں بھی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے۔ اگر پنجاب میں چند عناصر کی ضد کی وجہ سے پہلے الیکشن ہوئے تو اس کا اثر مستقبل میں رہے گا۔ وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں 1 یونٹ لاگو کرنے کے لیے بیک ڈور سے سازش ہو رہی ہے۔ ہم ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے حامی ہیں۔ آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مظفر آباد میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے نو منتخب وزیر اعظم سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا کہنا تھا کہ منصفانہ طریقے سے چلیں تو ہم ریاست کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ گفتگو سے کبھی تبدیلی نہیں آتی، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ کا ویژن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آزاد حیثیت سے اور PDM کی حمایت سے انتخاب جیتا۔
جن کو ارب پتی ہونے کا دعویٰ تھا، انہوں نے جس بے حیائی سے ریاستی وسائل لوٹے، اس کا حساب ہوگا۔ خواہش ہے کہ جلد از جلد حکومت سازی کی جائے۔ کورم پورا نہ ہونے پر اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، تاہم امکان ہے کہ اب عید کے بعد اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ یاد رہے کہ چودھری انوار الحق آزاد کشمیر کے 52 کے ایوان میں 48 ووٹوں کے ساتھ بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ ووٹنگ میں پی ٹی آئی کے 2 ارکان نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا۔ ملک بھر میں کہیں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر بروز ہفتہ 22 اپریل کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے پاکستان کے کسی بھی حصے سے چاند کی شہادت موصول نہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے، جہاں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے مرکزی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ارکان اور محکمہ موسمیات کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اور دوسری جانب بات کریں سعودی عرب کی، تو سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں بھی شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اور وہاں بھی عید جمعہ 21 اپریل کو منائی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سابق وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر مارنے والی گاڑی میں سوار ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر مارنے سے متعلق کیس میں ملزم راؤ گل خان، ارشد خان اور غلام شبیر کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے ملزمان کو 1 لاکھ روپے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے تینوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ضمانتی مچلکے جمع نہ کرانے پر عدالت نے تینوں ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ تفتیشی افسر نے تینوں ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کی استدعا کی تھی، تاہم عدالت نے تفتیشی افسر کی جانب سے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ تفتیشی افسر نے ملزمان پر ڈرائیونگ کے دوران قتل کرنے کی کوشش کی دفعہ شامل کی۔ تفتیشی افسر نے قتل کی دفعہ کو مقدمے سے حذف کر دیا۔ تینوں ملزمان پر قابل ضمانت دفعات لگتی ہیں، لہٰذا عدالت ملزمان کو رہا کرنے کا حکم جاری کرتی ہے۔ دیسی فوڈ اینڈ سویٹس کی جانب سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اس عید کے موقع پر لٹل پاکستان بروکلن نیو یارک میں مکی مسجد کے ساتھ خوش ذائقہ حلال دیسی کھانوں کے بہترین مرکز دیسی فوڈ اینڈ سویٹس پر ضرور آئیں۔ دیسی فوڈ اینڈ سویٹس پر آپ کو ملے گی چکن کڑاہی، مٹن کڑاہی، دال مکھنی، حلیم، پالک، چکن بریانی، پراٹھے، نان اور بہت سے مختلف لذیذ کھانوں کی وسیع ورائٹی۔ اپنا کھانا گھر پر آرڈر کرنے کے لیے عزیز بٹ صاحب کو 6463312474 پر کال کریں۔